السلام علیکم میرے معزز سامعین، ہم پہنچ گئے ہیں باب پنجم پر، صفحہ نمبر 98 98 پیج پہ ہیں۔ کتاب ہے آپ سب کے ذہنوں میں موجود نفس مطمئنہ۔ تو ہم اس پیج پہ انشاءاللہ اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ والا چیپٹر ہے، یعنی 5th چیپٹر باب پنجم۔ یہ بھی آیت قرآنی سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہیڈنگ ہے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ اطمینان قلب ہے۔ نفس مطمئنہ کی شرح و تفسیر میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا وہ حامل ہے، بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام و مرتبہ اسی کو کہنا چاہیے۔ اس مقام کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رجوع الی الرب، ارجعی الی ربک تک رسائی ہو جائے، اور وہ اطمینان قلب اور نفس کی ایسی منزل ہے جو تسلیم اور رضا سے عبارت ہے۔ انسان جب نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے تو بندگی کے اظہار کے لیے خدا کی راہ میں اور دین کی خاطر بے دریغ مال خرچ کرتا رہتا ہے، تاکہ اسے اطمینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا ازالہ ہو جائے۔ ایسا اطمینان جو اضطراب کی نیز رنج اور وحشت کی ضد ہے۔ صفحہ نمبر 99 پیج۔ ہیڈنگ ہے خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ انسان کا نفس جو پہلے اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے، حالانکہ فی الحقیقت اس کا نفس ہمیشہ مضطرب و بے چین اور رنجیدہ و ملول رہتا ہے، تاکہ وہ یقین کی منزل مراد نہ پالے، یعنی یہ یقین نہ کر لے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے، وہی قیوم ہے، نیز اپنے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر شے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے اور کسی تذبذب کا شکار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی بات کا رنج، کیونکہ اب وہ اولیاء میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آیت قرآنی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی ایمان لائے گا اور تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، نیز اپنی ساری عمر تقوی اور پرہیزگاری میں گزارے گا، بندگی کے راستے پر ثابت قدمی سے گامزن رہے گا، اور اس عالم کی تخلیق کے بارے میں اور توحید الہی پر غور و فکر سے کام لیتا رہے گا، تو اس کی رسائی اس مقام تک ہو جائے گی جہاں اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا اور کسی قسم کے اضطراب اور وحشت کا سامنا کرنا نہ پڑے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سورہ یونس آیت نمبر 63۔ آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 100 پر، 100 پیج۔ اس کا ٹاپک ہے آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا نتیجہ ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ آج کے دور میں سارا عالم انسانیت، خواہ اس میں مسلمان ہوں یا یہودی، نصرانی ہوں یا دوسرے مادہ پرست، سب کے سب وحشت و اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود بھی اسے محسوس کرتے ہیں، اور آئے دن اخبارات اور رسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کرۂ ارض پر بنی نوع انسان کی زندگی وبال جان بن چکی ہے، اور اضطراب و بے چینی نے ہر شخص کا راحت و آرام ہی چھین لیا ہے، چاہے وہ لکھپتی ہو کہ ارب پتی، فقیر ہو کہ امیر، رئیس ہو کہ امت الناس،
سبھی پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ توحید کے راستے سے دور جا پڑے ہیں۔ توحید سے روگردانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر، اپنے اسباب پر بھروسہ کیے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے حزن و ملال اور خوف و دہشت سے انہیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ چنانچہ اگر وہ دنیاوی اسباب و مسائل سے محروم ہو جائیں تو کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مال و اولاد اور معاشرے میں اپنی عزت و آبرو کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں دوام حاصل ہے اور وہی ان کے حاجت روا بھی ہیں، لہذا جب ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے قبضے و تصرف میں نہ رہے تو انہیں سخت رنج و قلق ہوتا ہے اور فوری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ طرفہ یہ کہ دنیاوی اسباب پر اس حد تک ان کا بھروسہ ہوتا ہے اور انہیں دنیاوی امور میں ان کے کارآمد ہونے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ نتیجتاً ساری حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور قناعت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ لاکھوں کی دولت بھی ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سینکڑوں علاقے فتح کر لینے اور بے شمار ممالک پر قبضہ جمانے اور جاہ و جلال کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی حرص و طمع ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت یہی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ان کی احتیاجات و خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ ناکافی ہے۔ ان کا اضطراب بڑھتا ہی جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ امید کی بجائے نا امیدی اور آس کی بجائے یاس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض کے مال و اسباب اکٹھا کر کے بھی وہ چین سے نہیں رہ سکتے۔ اس کے برعکس جو لوگ ولایت اعلیٰ کے رتبے پر فائز اور توحید کے راستے پر گامزن ہوں، انہیں نہ تو کسی کا خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی غم و اندوہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ کیونکہ ان کا بھروسہ صرف مبدأ اصل و ازلی و ابدی یعنی ذات خداوندی پر ہوتا ہے۔ اس پیج پہ یہ ہم تھے 101 پیج پہ، اور اس میں اب ہیڈنگ ہے میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرتابی سے ڈرتا رہے، اس کفر سے توبہ کر لے جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوچ سمجھ سے کام لے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ خود کون ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے۔ میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقیر و عاجز بندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے۔ تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں، اپنی ذات کا، نہ اپنے نفع و نقصان کا، نہ اپنی موت و زیست کا، اور نہ قیامت کے دن کا۔ جب تک یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ جائے اور اس کفر سے جو اب پختہ ہوتا جا رہا ہے توبہ نہ کر لے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کر لے، اس کی نجات ممکن نہیں۔ جان لو کہ تمہارا کوئی مالک ہے جو قیوم ہے، اور تمہاری ہستی اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ غیبی طاقت نے تمہیں یہ حیات مستعار عطا کی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی عالم الغیب کے دامن سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 ہے، جو کہ تھوڑی سی یہاں پہ مس پرنٹ ہوئی ہے۔ اس کا چھوٹا سا حصہ میں پڑھتی ہوں۔ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یہاں یقیناً یہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، تم بھی موجودات عالم میں سے ایک ہو اور اجزائے عالم ہی تمہاری ہستی کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ہیڈنگ ہے کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 102 ہے۔
انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اس کا بندہ اور غلام جانے، نیز ساری کائنات میں اس کی بادشاہت پر یقین رکھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، جبکہ ہم بدبخت ہیں کہ اس پر کان نہیں دھرتے، یعنی لہو ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارا اپنا وجود اور عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ کسی کو دوام و بقا ہے اور نہ کسی کا وجود اس کی قدرت سے بے نیاز، حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے، اسباب اور وسائل ہیچ ہو کر رہ جائیں اگر خدا کی مرضی نہ ہو۔ صفحہ نمبر 103، ہیڈنگ مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔ بیچارہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ملک اور حکومت، مال و دولت اور جاہ و ثروت سے اس کے تمام کام نکل سکتے اور مادی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں دولت کے انبار لگے ہیں اور انہوں نے اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن جب کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے تو یہ ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کے مقابلے پر اس کا مال کسی کام نہ آیا اور وہ اپنے آپ کو بھی موت سے نہ بچا سکا۔ بیماری کا علاج اور شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ محض دولت کے بلبوتے پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ صحت اور تندرستی بھی خرید سکتا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سورہ لہب آیت نمبر 2۔ اسی صفحے پہ اب ہیڈنگ ہے اگلی، ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے دی۔ مستطرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا جس کے اندر ایک حنوط کی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ تو کسی ملکہ کی لاش تھی۔ قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فرعونہ اور اس زمانے کے امیر کبیر لوگوں کی لاش کو مومیائی یا حنوط کے عمل کے ذریعے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ اس صندوق میں لاش کے ساتھ بے شمار قیمتی جواہرات بھی پائے گئے اور ایک تختی بھی جس پر ملکہ نے اپنے موت کے وقت بطور وصیت عبارت کندہ کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری سلطنت میں جب قحط پڑا تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدلے روٹی کا ایک ٹکڑا میسر آ جائے، لیکن مجھے روٹی کا ٹکڑا بھی نہ مل سکا اور بالآخر میری موت واقع ہو گئی۔ بس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی تا وقت کہ خدا نہ چاہے۔ اس طرح لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ وہ ہر کام کی آزادی اور اختیار رکھتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھو تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو تم چاہے سارے جہان کی دولت اور وسائل جمع کر لو، پھر بھی کسی کام کو انجام دینے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگلا ٹاپک ہے اسی صفحے پہ، صفحہ نمبر 104، حجاج بن یوسف کا سردی میں ٹھٹر کر مرنا۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف پر مرنے سے پہلے سردی کا اس قدر شدید حملہ ہوا کہ متعدد لحاف اڑانے کے باوجود اس کی کپکپی کم نہ ہوئی۔ آگ کی انگیٹھیاں اس کی بستر کی چاروں طرف رکھ دی گئیں، لیکن سردی کے زور کو کم نہ ہونا تھا، نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ کی گرمی سے اس کے جسم کی جلد تک جھلس گئی۔ پھر بھی وہ یہی کہتا رہا کہ سردی نے اسے دبوچ لیا ہے
اور اس کا جسم کانپتا رہا. بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت منظور نہ تھی، لہٰذا آگ، آتشدان یا لحاف اور قالین کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے؟ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں اور شفا دینا اسی کے اختیار میں ہے. جب تک وہ نہ چاہے اسباب دنیاوی اپنا اثر نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اسباب بھی تو اس کے پیدا کردہ ہیں. صفحہ نمبر 105. ہیڈنگ: اطمینان نفس کے لیے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے. ہماری پیش نظر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ توحید کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، کفر اور شرک سے توبہ کرتے رہیں تاکہ توحید کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں. یہ نہ ہو کہ کبھی تو توحید کی باتیں ہو رہی ہوں اور کبھی کفر و شرک والی حرکتیں سرزد ہو رہی ہوں. یعنی محراب و منبر میں تو نصیحت آمیز بیان اور استغفر اللہ کے ذریعے خدا کی بخشش کے طلبگار رہتے ہوں، اور جب اپنے گھر پہنچتے ہوں یا بازار میں نکلتے ہوں تو تمہارا رویہ ہی بدل جاتا ہے، گویا کفر اور ایمان کو ساتھ ساتھ لیے چلتے ہو، کبھی یہ اور کبھی وہ. یہ روش توحید کامل کے منافی اور اطمینان نفس کی کیفیت سے دور لے جانے والی ہے، جس سے اعتراض ضروری ہے. خدا کی مرضی ہو تو اپنا دوست بنا لے اور تمہیں قرار و اطمینان کی کیفیت سے نواز دے. بس چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا پابند تصور کریں. سب کے سب اسی کے ادنیٰ اشارے کے محتاج ہیں، چاہے چوٹی یا چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو کہ قوی ہیکل ہاتھی. عرش سے فرش تک ہر چیز کی حرکت اسی حی و قیوم کی تابع اور اسی کا ارادہ سارے نظام کائنات پر محیط ہے. لہذا اس نقطے کو گرہ سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. اگلی ہیڈنگ پہ آتے ہیں: خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے. ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو کس طرح کا شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا اپنے صفحہ نمبر 106 نفس سے پوچھو، ذرا اپنے نفس سے پوچھو کہ میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعوے دار ہو، حالانکہ نہ تو تمہاری جان، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہاری ملکیت ہے. بس یہ خیال نہ کرو کہ تکلیفیں اٹھا کر دولت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. چنانچہ جب وہ تمہارا ساتھ چھوڑے تو افسوس کرتے ہو. یہ تمہاری جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ بیٹھے. جو مال اللہ نے عارضی طور پر عنایت فرمایا تھا، اسے تم نے بزوم خود اپنا سمجھ لیا. ہاں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے مالکانہ حقوق جتانا جائز ہے اور ایسا مال محفوظ بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ جو مال و دولت ہاتھ آئے وہ حرام ہے، جس پر ملکیت کا تمہیں کوئی حق نہیں. احمق نہ بنو اور دھوکہ نہ کھاؤ. اس مغالطے میں نہ رہو کہ مال و دولت کے حقیقی مالک تم ہی ہو. حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. محنت کے ذریعے کمائی ہوئی یا ورثے میں ملی ہوئی دولت پر تمہارا شرعی حق تو ہے، لیکن کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کر بیٹھو اور خود کو اصل مالک خیال کرنے لگو. اگلی ہیڈنگ پہ آتے ہیں: ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں. اولاد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس پر ماں باپ کا حق ہے. اسی طرح ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اولاد کے کھانے اور کپڑے کا بندوبست رکھیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 233. نیز ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ. سورہ بقرہ آیت نمبر 233.
لیکن اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ خود کو اپنی اولاد کا رب سمجھنے لگو۔ تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تم نے کہاں سے اس کو بڑا کیا؟ بڑا تو اس کو خدائے بزرگ نے کیا ہے۔ ہاں، تمہیں اس کا ذریعہ بنایا اور تمہاری حیثیت واسطے سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دیتا ہے، چنانچہ ماں تو اپنی نیندیں حرام کر لیتی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے، لیکن بچے کو جو دودھ پلاتی ہے کیا اس کا اپنا پیدا کردہ ہے؟ پھر ماں کے جسم کو کس نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنا دودھ بچے کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جزو بدن بن جائے؟ خدا کی ہستی کے سوا کس نے یہ اہتمام کیا ہے؟ ایسی صورت میں تمہارے لیے اس کا کیا جواز ہے کہ اپنے آپ کو بچے کا مالک تصور کر لو؟ یہ سراسر بے جا دعویٰ ہے، حتیٰ کہ تمہارے لیے بچے پر اپنا حق جتانا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دوسری ہیڈنگ آ رہی ہے، میری کیا حقیقت ہے کہ اولاد پر اپنا حق اطاعت جتاؤں؟ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و احترام اور ان سے محبت شرعی احکام کے روح سے اولاد کا فرض ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ نہ سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتاؤں۔ اس جملے کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتاؤں۔ ساتھ ہی اولاد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام و تکریم کرتے رہیں اور دل میں ہرگز اس خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی خدمت کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 108، ہیڈنگ ہے تقوی اور پرہیزگاری پر تسلسل سے قائم رہنا چاہیے۔ اطمینان قلب کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت کروں تاکہ توحید کے راستے پر قائم رہنے اور لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے میں انسان تمانیت کے اصل مقام تک پہنچ جائے، لیکن یہ بیان کافی طوالت کا مقتضی ہے۔ میں نے اوپر جو آیت شریفہ درج کی ہے اس پر توجہ کے ساتھ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس آیت نمبر 62-63۔ اولیاء اللہ جنہیں نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آخر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، تمام عمر ریاضت کرتے ہیں اور زہد و پرہیزگاری پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ جب کوئی لغزش ہو جائے تو فوری استغفار کرتے ہیں تاکہ زیادہ توحید سے انحراف نہ ہونے پائے اور ایمان واسق اور اطمینان کامل کی منزل سے ہمکنار ہوں، کیونکہ ولایت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انہیں نہ تو خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نفس مطمئنہ خوف اور غم و اندوہ سے بچا رہتا ہے۔ اگر ان کے کام بنتے نظر نہ آئیں تو وہ رنجیدہ اور ملول نہیں ہوتے۔ اولاد مر جائے پھر بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، مال چلا جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کا دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا، جس نے جان دی تھی اسی کے حکم سے واپس لے لی گئی، پھر غم کس بات کا؟ اس کی مصلحت میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہوتا ہے، بس وہ حزن و ملال اور غم و اندوہ کو دل میں جگہ نہیں دیتے کہ اس کی مصلحت سے روگردانی نہ ہونے پائے۔ میں اور میری آزادی اور خود مختاری کا راگ الاپنا چھوڑ دو اور یہ کہو کہ
کہ میں تو بندہ ہوں اور میرے سب کام میرے مالک کے اختیار میں ہیں. میری روزی کس کے اختیار میں ہے؟ کیا میرے مال اور میری تجارت میرے رزق کا ذریعہ ہیں؟ اگر میں ایسا خیال کروں تو کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا روزی رساں ہے. دنیا میں جب تک زندہ ہوں میری روزی اسی کے ذمے ہے، اور جب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس وقت بھی اسی کے رحم و کرم کا محتاج رہوں گا. اس دنیا کا رزق اور بعد از مرگ عالم برزخ میں بھی رزق پہنچانے والا وہی ہے. وہی تو ہے جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق بہم پہنچاتا ہے، اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169. ہیڈنگ: اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامنگیر نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف نہیں ہوتا. نہ تو ان کا ماضی انہیں بدحال کرتا ہے اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وہ خوف زدہ رہتے ہیں. مستقبل میں جو کچھ بھی ان پر گزرنے والا ہو اس کی فکر اس لیے لاحق نہیں ہوتی کہ نہ معلوم کل تک وہ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں. پھر کل کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ مستقبل کا حال تو معلوم نہیں. بس ہر شے بعد آباد کہہ کر صبر سے کام لیتے ہیں. یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ لوگ آئندہ سال بھر میں پیش آنے والے واقعات کی فکر میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو جائے اور نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جائے، وہ اپنے مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو پیش آنے والا ہے اس پر اسے کوئی اختیار نہیں اور نہ اس کو اپنا حق خیال کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اے خداوندہ، میرا مقدر، میری زندگی اور میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہے اس کا تجھے پورا اختیار ہے. اگر میری زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کے لیے اسباب اور سامان حیات مہیا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے. میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا کیونکہ تو میرا ولی اور سرپرست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لمولا لہم. سورہ بقرہ آیت نمبر 257 257 کی جو آیت تھی وہ تھی اللہ ولی الذین آمنوا. یہ والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا حصہ تھا، اور جو دوسرا میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا یہاں سے پڑھ کر ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لمولا لہم، سورہ محمد کی آیت نمبر 11 کا ہے. اور تجھ سا بزرگ اور قوی جس کا سرپرست ہو اسے کس چیز کا خوف یا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ نہ تو اسباب دنیاوی سے محرومی کا غم اور نہ اپنے مستقبل کی فکر. میں نے تیرے آگے سر تسلیم ختم کر دیا اور تیرے سوا نہ تو کوئی دوسرا آقا ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں. صفحہ نمبر 111. یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا صفحہ نمبر 113 پہ. 111 پہ یہ ہیڈنگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گریاں کناں ہونا. اولیاء اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے کھو جانے پر حزن و ملول کا اظہار کریں. کوئی اگر پوچھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے حزن و ملال کا کیا جواز ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت پر آنسو بہائے تھے. نیز حضرت حسین علیہ السلام نے بھی تو اپنے جگر گوشہ کو گود میں اٹھا لیا تھا اور اسے پیار کر کے رونے لگے تھے. یہ غم و اندوہ کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس
نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اور تمہارا اظہار مسرت و علم ہمارے نفس کی خواہش کا تابع ہوتا ہے کہ ہائے میرا بچہ کیسے مر گیا، اس کی موت کیوں واقع ہو گئی. اسی رنج و غم کے عالم میں ہم پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عزیزوں کی موت پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو حضرت اسرائیل کے بھی ٹکڑے کر دیں کہ تم نے میرے بچے کو کیوں مار ڈالا. غرض یہ کہ اپنی جہالت اور اپنی انانیت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. لیکن اولیاء اللہ کا طریقہ بالکل دوسرا ہے. جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا حکم دیتا ہے وہ ہنسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ فارسی میں شعر ہے کہ این جاں آریت کے محافظ سپرد دوست روز رخش ببنیم و تسلیم وی کنم. اگر اس میں میری ادائیگی میں غلطی ہوئی ہوگی یقیناً تو مجھے معاف کیجیے گا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری جان تو میری ملکیت نہ تھی، اسی نے دی تھی، اسی نے لے لی. جب اپنی جان کے بارے میں یہ تصور ہو تو پھر اولاد اور دوسرے اعزاء و اقربا کے مرنے پر کیا غم ہو سکتا ہے، کیونکہ یحیی و یمیت وہی ہے. ہیڈنگ ہے رحمت الہی کی طلب نہ کہ نفسانیت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر رونا اس غرض سے کہ رحمت الہی کا نزول ہو، نہ کہ ہوائے نفس یا قضاء و قدر کے امور پر اعتراض کا مظہر. اس طرح عاشورے کے دن امام حسین کا عمل رحمت الہی کے طلبگار ہونے سے عبارت ہے. یہاں تک کہ اس دن حسین علیہ السلام کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا جذبہ خود بخود بیدار ہو جاتا، اور سب سے بڑا رحم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے. بس رحمت الہی کی طلب مقصود تھی، نہ کہ نفس کی خواہش کا اظہار، اور حکم خداوندی کی بلا چوں و چرا تعمیل ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اب یہ آخری ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی، اس باب پنجم کی، اور ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت. شیخ شستری نے امام حسین علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسین علیہ السلام عاشورے کے دن 6 بار روئے، اور یہ کہ 6 مرتبہ بھی جب حسین روئے ہیں تو اللہ سے رحم کے طلبگار ہو کر ہی روئے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، اور اسی عالم میں ان کے آنسو رواں تھے. آخری بار وہ اس وقت روئے جب کہ ان کی صاحبزادی سکینہ اپنا چہرہ باپ کے پاؤں پر رکھ کر زار و قطار رونے لگیں. یہ منظر بڑا ہی دلخراش تھا. حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، دست شفقت سے سکینہ کے چہرے اور سر کو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا: لا تحرفی قلبی بعد معاکا حسرا ما داموا منی الروح فی جسمانی. اے میری بیٹی، اپنے آنسوؤں سے میرے دل کی آگ تیز نہ کر کہ میں ابھی زندہ ہوں. عزیز ساتھیو، اس پہ یہ باب پنجم کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی 2 باب رہ گئے ہیں، اس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.